باللہ ان تدرکوہن، 5 کام ایسے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں وہ تم کو نہ پالیں۔ اور وہ 5 کام کون سے ہیں؟ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالتوائین والاوجاع۔ اگر کسی قوم میں فحاشی بڑھ جاتی ہے، زناکاری، لواطت، آوارگی، اگر کسی قوم میں یہ بڑھ جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو مختلف تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور وہ مختلف تکلیفیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر فحاشی اور زناکاری عام ہو جائے تو اس کے نتیجہ میں آج کل کچھ بیماریاں ایسی نکل آئی ہیں کبھی سلف صالحین کے زمانہ میں سنی بھی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک بیماری کا نام ہے ایڈز۔ پہلے دور میں یہ بیماری نام کی تھی ہی نہیں، ابھی تھوڑے سے عرصہ میں یہ پیدا ہوئی، اور یہ صرف زناکاری، بدکاری اور فحاشی کے نتیجہ میں ہوئی۔ زناکاری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے ایڈ کے نام کی بیماری اتاری، کہتے ہیں کہ اس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ اگر کسی کو توبہ طائب کے نتیجے میں اللہ معاف کر دے تو اس کے سامنے تو کوئی چیز لا علاج نہیں۔ یہ بات میں موقع عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز لا علاج نہیں، لیکن ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ایڈز جو ہے یہ لا علاج مرض ہے۔ آدمی گھٹتا تھوڑے سے عرصہ میں ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ فحاشی کا، زناکاری کا اور لواطت کا۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينَ۔ اگر قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رجحان بڑھ گیا تو وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناپ تول میں کمی، اگر ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے تو قوم کس سلسلہ میں مبتلا ہو جائے گی؟ قحط میں۔ اللہ رب العزت فصلوں کو بارش نہیں برسائے گا، فصلیں نہیں اگیں گی، فصلیں اگیں گی سیلابوں کے نتیجہ میں، طوفانوں کے نتیجہ میں فصلوں کو تباہ کر دے گا، قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ناپ تول میں کمی ہوگی۔ اور ناپ تول میں کمی آج آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں، مسلمان ملکوں کی مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں، ناپ میں کمی، تول میں کمی۔ اگر آپ 5 کلو چیز لائیں گے، تولنے والا اتنے بہترین انداز سے تولتا ہے، گھر آتے 4.5 کلو رہ جائے گی۔ راستے میں تو گری نہیں، جب آپ نے اپنے میزان پہ تولا تو 4.5، اس نے آپ کے سامنے ہتھیلی پہ تیل جما کے دکھا دیا کہ دیکھو پورے 5 سے کوئی 1 دانہ اوپر ڈال رہا۔ گھر جائیں گے وہ دانہ اوپر تو کیا آدھا کلو اور کم نکلتا۔ تھوڑا زیادہ کپڑا خریدنا ہو تو میٹروں کے حساب سے آپ کے سامنے بڑے مزے سے میٹر وہ ناپ رہے ہوتے ہیں۔ گھر جا کے اس کو ناپ کر دیکھیے، سوٹ میں سے پاؤ گز یا پاؤ میٹر کم نکل آئے گا۔ اس طرح آج ہمارے یہاں ناپ میں، تول میں بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے، اور یہ کمی پہلی قوموں نے جب یہ شروع کی تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے قحط سالی نازل کر دیتا ہے، اور جور السلطان، بادشاہ کا ظلم ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب کچھ ملکوں پہ آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں کہ بادشاہ کس طرح کے آئے ہوئے ہیں، کس طرح کے جیب کے اندر سے بھی پیسہ نکال کے بادشاہ تک کھائے چلے جا رہے ہیں۔ عوام بھوک سے، پیاس سے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ آسمان سے بارش نازل کرنا کم کر دیتا ہے۔ اللہ آسمان سے بارش برسانا کم کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں گے یہاں ان ملکوں میں ابھی بڑی خیر ہے، عرب ممالک میں، ہمارے ملکوں میں شرک ہے، ہمارے ملکوں میں بدعات ہیں، ہمارے ملکوں میں بے شمار برائیاں ہیں، ان کی نسبت یہاں ابھی تک الحمدللہ خیر ہے۔ اس کے باوجود یہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں
کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، مہینوں کے مہینے بارش نہیں ہوتی۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم آج کل یا ہمارے لوگ آج کل ناپ تول کر گن کر زکوٰۃ نہیں نکال رہے، ایسے ہی کچھ نہ کچھ کہا کہ تھوڑی بہت دے دو، مسکین آئے ہوئے ہیں ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ اگر پائی پیسے کا حساب کر کے لوگ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ حالات نہ رہیں۔ ان علاقوں میں یقین مانیں کہ جو لوگ یہاں 30-35 سال سے، کئی لوگ یہاں 50 سال سے رہ رہے ہیں، جو 30 سال 25 سال پہلے کے یہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ صرف صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے۔ پیر کو، جمعرات کو کسی ایک دن صلاۃ الاستسقاء پڑھی، رات کو نہیں تو اگلے دن بارش ہو گئی۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا رہا، اور مجھے الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے خلیج میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ یو اے میں آج سے 16-17 سال پہلے میں وہاں تھا، آج دعا مانگی گئی، کل بارش ہو گئی، دن کو دعا مانگی گئی، رات کو بارش ہو گئی۔ اور آج کل یہاں بھی بارش نہیں ہوتی، وہاں بھی بارش نہیں ہوتی، وہاں بھی بارش نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے اللہ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دے گا۔ اور ایسے میں پھر ہوتا کیا ہے، بارش نہیں ہوئی، ہماری فصلیں نہیں ہوگی، ہمارے پھل نہیں ہوگے، تو گھاس پھوس بھی نہیں اگتا، اور جب گھاس پھوس نہیں اگتا تو اس وقت جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے میں جانور لعنتیں کرتے ہیں انسان پر، کہتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں پر لعنت فرما، ان کے گناہوں کے نتیجہ میں ہم بھی پیاسے مر رہے ہیں، ہم بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ وہ بے زبان جانور وہ پھر انسان کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے نتیجہ میں ہم پھنسے ہوئے۔ لہٰذا ان امور سے بچتے ہوئے زکوٰۃ کو مکمل طور پر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ روک دیتے ہیں ہم، بارش روک دیتے ہیں، اگر لولا البہائم، اگر جانور نہ ہوتے، لم یمطروا، تو ہم انسانوں کو بارش نہ دیتے۔ اگر بارش پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود، تو وہ صرف جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے ہم بارش برسا دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب کوئی قوم بد عہدی کرنے لگتی ہے، عہد و پیمان توڑنے لگتی ہے، وعدہ کیا وعدہ خلافی کی، معاہدہ کیا معاہدہ توڑ دیا، کہا کہ یہ ہوگا ڈن، لیکن اگلے دن ہی اپنی بات سے پھر گئے، جب یہ کام ہو جائے گا تو اس وقت اللہ رب العزت دشمن کو مسلط کر دے گا، دشمن کو غالب کر دے گا۔ اور آج وعدوں کی خلاف ورزیاں، معاہدوں کا توڑنا وہ بھی عام ہو چکا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ہمارے اوپر غالب ہو چکے ہیں۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے دشمن وہ بھی چھین کے لے جائے گا۔ آج دشمن مسلمان ملکوں کی خیرات کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہیں سے کسی شکل میں اور کہیں سے کسی شکل میں۔ یہ نتیجہ ہے ہمارے بد عہدی کرنے کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ نے اپنی کتاب کریم قرآن مجید میں جو کچھ نازل کیا ہے، اگر لوگ ان پر عمل نہ کریں گے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے امام اور حاکم اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا کر مار دے گا۔ آپس میں لڑا کے مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے، خانہ جنگی ہو جائے گی، دو مسلمان ملکوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ گناہوں کے نتیجہ میں اللہ انسان کو کس طرح مختلف مشکلات میں، مصائب میں پھنسا دیتا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے مشاہدے میں آنے والی باتیں ہیں۔ اور ان حالات کو بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے طریقہ بتا دیا کہ ان کو آپ بدلنا چاہتے ہیں اگر تو کیا کریں گے۔ علامہ اقبال نے، بعض شعراء نے کہا ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قوم اپنے حالات نہیں بدلے گی تب تک اللہ ان کے حالات نہیں بدلے گا۔ ہم چاہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کر، ہم چاہیں کہ ہم یورپ کی مرضی کے مطابق یا یورپ کے رواجوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ رب العزت ہمیں کسی مشکل میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے تب تک میں تمہاری حالت کو بدلنے والا نہیں ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات کئی مقامات پر ہمیں بتائی کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں۔ اس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے۔ اگر کوئی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں، دوسرے کو حکم دیں، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو روکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، امت مسلمہ کی یہ ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگا رکھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر ادا کرو گے تو تم بہترین امت ہو، اور اگر نہ کرو گے تو پھر کیا؟ پھر خیر امت کا لقب کے لینے کے حقدار تم نہیں رہو گے۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی ہماری لگائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم ضرور بر ضرور دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے ضرور بر ضرور روکتے رہو۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے اپنی طرف سے۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں نا، بڑے زور شور سے دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ عراق کو آزاد فرما، امریکہ کے اثرات سے یا اللہ فلاں کو، افغانستان کو، پاکستان کو، فلاں کو، فلاں کو، امریکہ کے اثرات سے، اس کے غلبے سے، اس کے تسلط سے اے اللہ آزاد فرما، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جا چکے ہیں کہ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ بیٹھو گے، تم دعائیں مانگو گے فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم صحیح رہیں تو اللہ رب العزت، ہم صحیح ہو جائے اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کریم سورہ انفال آیت 53 میں اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے اگر کسی قوم کو نعمت دی ہے تو وہ نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدل لیں، یعنی اطاعت سے نکل کر نافرمانی میں داخل ہو جائیں، اللہ اپنی نعمتیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف طریقوں سے بتایا کہ اگر تم صحیح رہو، ایمان پہ رہو، اپنی اصلاح کر لو تو پھر کسی قسم کے عذاب اور پریشانی کا خطرہ نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 48 میں فرمایا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ایمان لے آئیں، اپنی اصلاح کر لیں، انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ کوئی غم کھائیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ استقامت اختیار کر لیں اللہ رحمت کے فرشتے ان پر نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایمان لائیں، استقامت اختیار کریں، اللہ نے فرمایا کہ کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق سے نوازے، تاکہ آج مسلمان امت اسلامیہ جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو ان تمام پریشانیوں سے بھی نکالے۔ کسی نے لکھا تھا کہ عید میلاد النبی کے بارے میں سوال ہے، موقع تو نکل گیا ہے لیکن یہ موقع بہرحال بار بار آتے رہتے ہیں
ایک لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ میلاد کون سی ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ معروف تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن صحیح ترین تاریخ میلاد جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، بلکہ بعض نے کہا 9 یا 10، ان دو میں سے ایک ہے۔ 12 ربیع الاول تاریخ میلاد بنتی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے ریاضیات کے ذائچوں کے ذریعے نقشے بنا کے اس تاریخ تک پہنچنے کی کوششیں کی ہیں، ان میں ہمارے برصغیر پاک و ہند کے سیرت نگار حضرات قاضی سلیمان منصور پوری اور مولانا شبلی نعمانی، اسی طرح سید سلیمان ندوی اور دیگر بہت سارے سیرت نگاروں نے تفصیل کے ساتھ تحقیقی نقطہ نظر سے یہ طے کیا ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش نہیں، پیدائش 9 ہے، مشہور ترین صحیح ترین یا 10 ہے۔ 12 تاریخ کو متفق علیہ بات یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور یہ جشن جو منایا جاتا ہے یہ وفات کی خوشی میں ہے یا کیا ہے، اب اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ معروف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی 12 کو ہوئے، لیکن وہ روایتیں ساری کے ساری صحیح نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی میں بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، شیعہ کی طرح کوئی شبیہ بنا کر جلوس بھی نکالا جاتا ہے، یہ تو بالکل خلاف شریعت کام ہے، لیکن نیاز بانٹنا اور سبیل لگانا یہ تو کوئی برے باتیں نہیں لگتی۔ اب آگے پیچھے سارا سال اس کو توفیق نہ پڑے اور یہ 12 ربیع الاول کو نیاز بانٹے تو یہ کہاں کی نیاز ہوگی؟ صدقات و خیرات کو اپنی مرضی سے کسی تاریخ کے ساتھ فٹ کر لینا اسے بدعت میں داخل کر دیتا۔ کھلے عام اگر ہر روز آپ دیتے ہیں، ہر مہینے، ہر روز، ہر ہفتے دیتے رہیں، اس دن بھی دیتے جائیں۔